دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو تو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی، تو یہ دکھ تکلیف اللہ نے کیوں بنایا ہے انسانوں کے لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ بھی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یہ دکھ انسان کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے، لیکن کبھی وہ دکھ اس کی زندگی سے ختم نہیں ہوتا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے، تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مرنے کو جی چاہے، بس لوگ اتنا دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ دکھ انسان کو یا ریت کی دیوار کی طرح ڈھانپ دیتا ہے، یا چٹان کی طرح خودرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور امیدیں ہار دیتے ہیں۔ مگر جانتے ہو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا، وہ ہمارا پیارا رب بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، بھلا وہ تمہیں تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا یاد دلانا چاہتا ہے، اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکال کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شکر کرنے والے ہی چڑھ سکتے ہیں۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشی حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں سوکھ جاتا ہے کہ اس نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا تھا۔
اللہ پاک فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یا تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی کا غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔